باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی نو خالق کائنات درجات وچ بلندی عطا فرمائے انہاں دے گھر نو ہمیشہ خالق آباد و شاد رکھے میرے محترم سامعین ماہ ربیع الاول دا آخر آ گیا اور پوری دنیا اس مہینے وچ سرکار دو عالم دی حمد و ثنا بیان کرتی جتوں تک ممکن ہو سکے سارے لوگ سرکار دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے اسلام وچ مرکزی حیثیت رسالت مآب دی اگر اسلام وچ کوئی امامت دا تصور ہے تو وہ بھی نبی دی وجہ تو اگر ولایت دا تصور ہے تو وہ بھی نبی دی وجہ تو توحید دا تصور ہے تو وہ بھی نبی دی وجہ تو قیامت دا تصور ہے تو وہ بھی نبی دی وجہ تو گویا پیغمبر دی زبان تے اعتبار دا نا دین حضور دی زبان مبارک تے اعتبار دا نا دین ہے اللہ تو لے کے قیامت تک جنی غیب دیاں خبرانی و سرکار دو عالم دیتی ہیں اور میرے محترم سامعین ایڑا عقیدہ نا جی کسی دا بلند ہے کسی دا کٹ ہے کسی دا اردو کٹ ہے میرا خیال ہے جڑا میں سوچ سکیا یہ عقیدے دی بنیاد سرکار دی ذات ہے عقیدے دی بنیاد سرکار دی ذات ہے سرکار دو عالم دی عزت تکریم اور سرکار دا عہدہ سرکار دی شان جتنی کسے بندے دے ذہن چ حضور دی اہمیت ہے او دے مطابق ہی وہ آل نو مند ہے او دے مطابق ہی وہ صحاب نو مند ہے او دے مطابق ہی وہ ازواج نو مند ہے یعنی آل رسول اصحاب رسول اور ازواج رسول معتبر ہستیاں رسول پاک تو بعد اے ہی نہیں کوئی بندہ اہل بیت دا عاشق دعویٰ کرتا کوئی بندہ صحابہ کرام دا عاشق دعویٰ کرتا کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اسی نبی دیاں بیویاں دی امہات المومن دی جی اسی عزت کرنے ہیں کسے بندے نے اس نے جاچ ہی نہیں ہے لیکن ایک طے ہے آل بھی مصطفیٰ دے نے قبلہ اصحاب بھی مصطفیٰ دے نے اور ازواج بھی مصطفیٰ دے آل دی عزت حسنین دی عزت کیوں ہے پیغمبر نے اتھے بٹھائے حضرت علی دی عزت ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ پھڑ کے انہوں دے مولا ہوندہ اعلان کیتا صحابہ دی عزت ہے کہ پیغمبر نے اپنے قرب وچ بٹھا کے انہوں جگہ دی یہ مطلب ہے کہ سرکار ہی مرکز نے کوئی آل دا عاشق ہے تے سرکار دی وجہ تو کوئی اصحاب دا عاشق ہے تے سرکار دی وجہ تو کوئی ازواج رسول تے جان قربان کر رہے ہیں تے سرکار دی وجہ تو میں حیران ہوں جیڑا بندہ مصطفیٰ نو ہی اپنے جیسا سمجھتا ہے صحابی نو کی سمجھتا ہوئے گا ویسا جیڑے بندے دی نظر حضور دی اہمیت اپنے جیسی ہوئے میں انتہائی حیران ہویا پی ایس زمانے دے سپیریئر کوالٹی دے مسلمان جیڑے سارا دن سانو کافران دے نے انہاں دا عقیدہ میں پڑھتا رہنا تو میں سوچتا رہنا پی ایسا دا بندے نو مسلمان ہونا چاہیے تھا جنہیں دے مسلمان ایک مفتی طارق مسعود صاحب نے آج کل انہاں دے متعلق ہی بڑی گفتگو ہو رہی ہے انہاں سرکار دے متعلق آکھیا پی حضور لکھنا پڑھنا نہیں سمجھان دے اس تو پہلے بھی یہ جے کردے رہندے رہے گومی نہ کردے رہنا اصل گالے انہاں کو غلطی نہیں ہوئی انہاں دا عقیدہ یہ ہے وہ تو جدو مگر بندے چڑھ گئے انہوں نے آکھا یار میرے منہ نکل گئی یہ غلطی ہو گئی ہے اندر بیک انہوں نے عالمان دے انہوں نے یہ گل بار کرنا لی ایسی جیڑی تو کیتی 갑자기 어느 날 네. 복권이 당첨이 됐어요. 단독 당첨. 단독 그래 당첨. 단독이 됐어. 단독. یہ بگل اللہ دیا بندہ باہر کر دیتی ہے یہ تے اپنا ساڈا عقیدہ ہے جڑا ہویا نا جی ہن معاملہ وہ عجیب ہویا انہاں آکھیا کہ حضور نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن بلکہ آیت ہوندی سی تے صحابہ نو آندے سن کہ کدھر لکھ لو وہ صحابہ کو کتابت دی کسی ویلے غلطی بھی ہو جاندی سی لیکن وہ جڑی غلطی ہو چکی ہے وہ اجے تک اس طرح ہی ہے قرآن چ بھی فرمایا نے تے وہ آندے نے بس ٹھیک ہے اللہ نے آکھیا یہ پڑھو یہی ٹھیک ہے جو کہ تواڈے کول پہنچ گئے
تو سرکار دو عالم وہ تصحیح اس واسطے نہیں کرائی کہ سرکار نہ لکھنا ہوں سی نہ پڑھنا ہوں. وہ تو پتہ ہے جذباتی مسلمان کو جیسے نے جنہوں انہوں بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں انہوں دے خلاف اور ان سختی کی ہے بڑی سختی انہوں نے جان نو بھی خطرہ ہے. انہوں پھر تیسری ویڈیو کل کڈی ہے اپنی وہ ویکھو کی ہویا تساں چپ رہنا تساں نہیں بولنا نہ میں بولنا یہ آٹومیٹک ویکھو کی پہ ہوتا ہے. وہ جنہ لوگاں نے آکھیا نا انہوں مار دیو ایک مولوی صاحب تے فرمایا پیدا سر لان والا بندہ کوئی نہیں بڑے بڑے جذباتی نا سرکار دے عاشق انہوں نے آکھیا پہ جنہیں بندے میرے خلاف پہ فتوے دیندے نے میں تواڈے سارے بزرگاں دی لسٹ پڑھ دینا کہ سارے ہی آندے نے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے اگے وہ کلے سن کل دے پانچوں نہ ہوردا چڑھے. دیکھو نا سید ابوالعلا مودودی نے کتاب لکھی سی وہ دا نا خلافت و ملوکیت. خلافت و ملوکیت لوگاں اعتراض کیتے کہ جڑے تساں آکھیا نا فلانی خلافت دی غلطی سی فلانی دی غلطی سی فلانی دی اے غلطی سی بنو امیہ وغیرہ دی غلطیاں سن انہاں پھر نہ جماعت اسلامی والیاں او دے دفاع چ کتاب لکھی او دے دفاع چ انہاں کتاب لکھی تو انہاں پھر او دے وچ او بندے لکھے تے کلے اینے نہیں آکھیا اونے بھی آکھیا اونے بھی آکھیا اونے بھی آکھیا او سانو ہی آرام ہو گیا نا جی. کل دی جڑی انہاں ویڈیو کی کڈی نا اپنے دفاع واسطے انشاءاللہ انہاں سارے بندے دج چھڑے نے تے نشاندہی کر چھڑی ہے کتے کتے وہ بندے نے تے کیڑے کیڑے وہ عالم نے جڑے حضور نو ان پڑھ سمجھدے رہن تے بڑی صفائی نال ارشاد فرماندے نے کہ میں کدوں حضور نو ان پڑھ رکھیا میں تے صرف آکھیا وہ لکھنا پڑھنا نہیں سن جان. سن دے جاؤ تے ہس دے جاؤ تسی اندازہ لاندے جاؤ تو کی میرے کو موجود ہے ویڈیو فرماندے نے میں حضور نو ان پڑھ دا لفظ نہیں آکھیا تواڈے اورا مارے تے ان پڑھ بھی آکھیا میں تے صرف یہ آکھیا کہ وہ لکھنا بھی نہیں سن جانتے تے پڑھنا بھی نہیں سن جان. پچھا جب میں انہوں نے ایک ویڈیو ویکھی ہولی ہولی آپ ہی اوپن پہ ہوندے نا سا کسی نے کی آکھ انہاں اپنے آپ نو انج کر لینا ہے انہاں جنوں کافر آکھنا نا لوگ آکھنا ہے ہی مسلمان تو سا توجہ فرمائی انہاں انج دا اپنے آپ نو پیش کر لینا ہے پہ جنوں انہاں کافر آکھنا نا بندیاں سمجھنا ہے ہی اصل مسلمان ہے یہ جنوں اے کافر پیان. پیچھا جب انہاں فرمایا پہ نبی پاک مصلی تے آ کے نماز پڑھان لگے انہاں ہی فرمایا نماز پڑھان لگے تے پیغمبر نے آکھا ذرا ٹھہر جا جی میں ٹھہر جا جی میں غسل کرنا سی تے مینوں چیتا نہیں رہا جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول گیا میں تواڈے ورگا بشر ہی ہاں مینوں بھی بھول گیا میں غسل کر کے تے پھر ہونا پھر سرکار گیا غسل کر کے آئے تے آ کے نماز پڑھائی. اے سپیریئر کوالٹی دے مسلمان نے جڑے نبی نو بھول جان دا بھی عقیدہ رکھدے نے تے کسے بندے کدی انہاں نوں نہیں پوچھیا کہ اگر نبی ایک لمحے واسطے بھی بھول جائے سارا دین مشکوک ہو جائے. قرآن لا ریب ہے نا تے صرف اس واسطے میں اگر بندے دا عقیدہ ہو جائے کہ نبی بھی بھول جاندہ ہے تے کی پتہ کیڑی آیت آئی سی کدوں آئی سی اے ہی آئی سی اے ہی آئی سی کہ کوئی اور آئی سی کی پہ کر دے ہو. یہ دا مطلب ہے الحمدللہ سانو کچھ بھی آکھن دی لوڑ نہیں انشاءاللہ سان سرخرو ہو جانا ہے. ساڈے ایک عالم نے بڑی کمال گل کی انہاں کہ تسی بالکل انہاں نہ کچھ آکھو ایک ہی آندے نے تسی نبی پاک دے متعلق او فرمان پڑھو جڑا جعفر صادق نے آکھیا ہے جڑا محمد باقر علیہ السلام نے آکھیا ہے جڑا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آکھیا ہے تسی آل محمد دا دین لوکاں نو دس دیو باقی سارا انجی باطل ہو جائے. قبلہ پیغمبر شکریہ قبلہ پیغمبر دو چیزاں چھڑ کے گیا سن ایک قرآن ایک اہل بیت. اسام پیغمبر پوچھیا یا قرآن کولوں یا اہل بیت کولوں بات ختم ہو. سانو نہیں پتا کتھوں کتھوں بندے دین لے ہے 100 باری لین بسم اللہ وہ سپیریئر کوالٹی دے مسلمان نے. میں قرآن چوں پڑھن لگا پیغمبر دی شان یا قرآن یا اہل بیت بات ختم ہو یا قرآن یا اہل بیت. یہ لو جی ایک گل اور دساں آج تک ساڈے کسے عالم نے کسے دے کفر دا فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر. فتوے دی گل کر رہے ہیں شکریہ گلاں دی نہیں خطابت دی بھی نہیں. خطابت کئی باری بندے کئی کچھ آکھ چھڑدا فتویٰ کسے ساڈے عالم جاری نہیں کیتا کسے مجتہد پہ فلانا مسلمان نہیں وہ کافر بالکل جاری نہیں کیتا. یار تساں صحابہ کرام کو دین لیا ہے اساں تانوں کافر نہیں آکھیا اساں اہل بیت کو لیا سانوں کافر کیوں آندے دیکھو کفر والی گل ہے.
جتوں سودا لبدا ہوئے چنگا جا کے لے آ دکاناں نے کھلیاں نے جتوں مرضی جا کے لے یہ کی مطلب ہے بندے پھردے نے ٹردے نے کئی باری تے تھان کھول کے نا تے دکانداراں دا ویکھن دا کیڑا مول ہے ویکھو تو صحیح نا نہیں تے نہ صحیح نہیں لینا تے نہ لو ایک باری ویکھو تو صحیح نا او یار تساں ساڈا مذہب نہیں لینا تے نہ لو ایک باری ویکھو تو صحیح ایک باری چیک تے کر لو چیک میں کرا دینا میں 2-4 تھان تواڈے سامنے سٹ 2-4 تھان اپنے مذہب دے سٹن لگا تے ویکھ لو پسند آیا ٹو کے ویکھ لو اچھی طریقے نہ ویکھ لو نال دے نہ صلاح کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم دے علم تے بحث کرنا چاہنا آج دی مجلس اے قرآن خالق فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اے وعدہ جی عالم ارواح جو ہے جی اجے آدم وجود اچ نہیں سنائے اجے حضرت عیسیٰ وجود اچ نہیں سنائے کوئی نبی وجود اچ نہیں سی جسم اچ نہیں سی روحاں نال وعدہ ہویا ہے تو اللہ فرماندہ میثاق النبیین ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا ہم نے نبیوں یہ اللہ کہہ سکتے سن کہ ہم نے روحوں سے وعدہ لیا یہ بھی کہہ سکتے سن ہم نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا اللہ فرماندہ ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ جنہیں ایتھے آ کے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو نبی بن کے آیا ہے وہ جدو روح وجہ سی وہ بھی نبی سی نا کمال یار اللہ روحاں کو گل پیا کرتا ہے تے آندا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا یہ دا مطلب ہے نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاتا جا کے پوچھاں جدو قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی جسم وچ بھی نہ آیا ہوئے تے نبی ہوندا ہے اے 40 سال والی گل کتھوں لئی جے کوئی 30 سال بعد نبی بنیا تو کوئی 40 سال بعد نبی بنیا وہ اعلان کرنا اور ہے بننا مہربان اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لی کی لما آتیتکم من کتاب و حکمت جب تمہیں میں کتاب دے دوں نبوت دے دوں حکمت دے دوں ثم جاءکم رسول تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے مصدق لما معاکم جو تمہاری تصدیق کرے تمہاری تصدیق کرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تمہارا فرض ہے وعدہ کرو اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا تو انہوں نبی بنا دیا گا تو انہوں کتاب دے دیا گا میرا اور رسول آئے گا جہاں تمہاری تصدیق کرے گا دو لفظوں نے میرے محترم سامعین ایک مصدق ہے ایک مصدق ہے مصدق انہوں اندر جہاں تصدیق کرے مصدق انہوں اندر جی تصدیق ہوئے آج جڑے کاغذات لے کے منڈیاں داخلہ کرنا ہوں تو لگے پھر دن تصدیق کران واسطے اس 17ویں سکیل دا بندہ تصدیق کرے تو پھر وہ داخلہ جاندہ یہ مختصر میں کہتا نا بچوں کو پتا ہوئے گا وہ ٹیچر ہوئے وہ مینیجر ہوئے جہاں 17ویں سکیل چ ہوئے پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے قبلہ اتنے جا کے تصدیق کرانی وہ جڑا کھجل ہوندا پھردا ہے نا کہ تصدیق ہو جائے انہوں مصدق آندے نے یا جڑا لبدا پھردا میں دنیا دی گل کر رہا ہوں وہ پھر کرنے ہیں نبیوں دی بات کرنے اور لبدا پھردا نا کہ یار اتنے کوئی 17ویں سکیل دا افسر واقف ہوئے تصدیق کرا دے اصلی سندہ میرے کول نے ٹیسٹ کرانی نے تصدیق کرانی ہے پنڈ دی نمبردار تصدیق کردا تے شناختی کارڈ بندا ہے وہی تصدیق کردا ہے جڑا کسی نو چنگی طرح جاندا ہوئے وہی تصدیق کر سکدا ہے جڑا کسی نو چنگی طرح جاندا ہوئے میں پاویں تقریر کنی کراں پاویں قرآن چک کے کراں نا جے تصدیق کرنی ہے نا گل والے دے کسے بندے دی وہ اتھوں تے نمبردار نے کرنی ہے جی وہ میں نہیں کر سکدا جی میں جاندا ہی کسے نو نہیں تصدیق وہ کردا کہ بلا جڑا کسے نو چنگی طرح جاندا ہوئے تصدیق وہ کردا ہے جڑا کسے نو چنگی طرح جاندا ہوئے قرآن تے میرے ہاتھ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک دی تصدیق وہ کر سکدا ہے جڑا ہر نبی نو چنگی طرح جاندا صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے ہر نبی نو چنگی طرح جاندا میرا نبی ہر نبی دی تصدیق کرنے والا شکریہ قبلہ میرا نبی مصدق نہیں مصدق ہے تصدیق کرنے والا یار 17ویں سکیل دا افسر کردہ جا کے تصدیق وہ مور بھی لاندہ ہے دستوردی کردہ ہے اٹیسٹڈ ہو گیا کام ہو گیا کی ہویا جی 17ویں سکیل دا میرا دل کردا ہے علماء نو ایک باری تے قسم دے کے پوچھاں جیڑا داخلہ بھیجنا ہوئے تے تصدیق کرن والا 17ویں سکیل چ ہونا چاہیدا ہے جیڑا نبیاں دی تصدیق کرے کنویں سکیل چ ہونا چاہیدا
میرے نزدیک پیغمبر تو بڑا سکیل ہی کسے نبی دا نہیں، پیغمبر تو بڑا، میرے نبی تو بڑا سکیل کسے نبی دا نہیں۔ اللہ فرمایا او تہاڈی تصدیق کرے گا، تساں اودے تے ایمان لے آنا ہے، پھر اودی مدد کرنی ہے۔ یہ ترتیب ہے وے لتؤمنن بہ ولا تنصرن، پہلا اودے تے ایمان لے آنا ہے، پھر اودی مدد کرنی ہے۔ پہلا ایمان لے آنا ہے، انہاں فرمایا نبی آکھیا میں غسل کر رہا ہاں، مینوں چیتا نہیں رہا، میں بھی تہاڈے ورگا بشر ہی ہاں، میں بھی تہاڈے ورگا بشر۔ اے وے سپیریئر کوالٹی دے مسلماناں دا عقیدہ، ہن کافراں دا سن لو۔ میں لوکاں دی نظر دی گل پیا کرنا، جڑے سانوں سارے دن کافر آندے نے ساڈا سن لو، اسی بھی تے قرآن ہی پڑھنے ہیں، ساڈے کول بھی تے یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے لتؤمنن بہ ولا تنصرن، پہلا ایمان لے آنا جے تو پھر مدد کرنی جے۔ حالانکہ جڑا اگے ہی نبی ہے اس ایمان لے آ کے کیڑا مومن نویں سرے بننا ہے یار، جڑا اگے ہی نبی ہے۔ اللہ فرماندا پہلا ایمان لے آنا جے تو پھر مدد کرنی جے۔ ترتیب قرآن دی یہی ہے، کیونکہ اللہ محمد دی مدد کسے بے ایمان کولوں کراندا ہی نہیں۔ نبی دی مدد کرنے واسطے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ میں حیران ہاں یار، بندے کو سوچن دا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ جڑا اللہ نبیاں کولوں محمد دی مدد کروانی ہوئے تے نبیاں دا ایمان چیک کر لیندا ہے، انہیں ابو طالب کولوں مدد دوان لگیا سوچیا ہی نہیں بندہ ایماندار ہے یا نہیں۔ پہلے ایمان پھر مدد، شکریہ شکریہ، پہلے ایمان پھر مدد۔ حضرت آدم انتظار کیتا ہے، وہ آن تے ایمان بھی لے آواں تے مدد بھی کراں۔ کوئی نہیں آئے نبی پاک انہیں دے دور سے میلاد النبی نہیں ہویا، وہ جان لگے اللہ نے پوچھے انہیں، پھر وہ کام ہویا تو نہیں، وعدہ کیتا سی وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا تو انتظار کیتا ہے نا، کیتا ہے، فرمایا تیرا انتظار ہی تیری وعدہ وفائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام انتظار کیتا ہے، میلاد النبی نہیں ہویا، اللہ نے فرمایا تیرا انتظار ہی تیری وعدہ وفائی۔ یہ دا مطلب ہے منتظر دا کام ہے، منتظر دا انتظار کرے، منتظر دا کام ہے، منتظر دا انتظار کرے۔ ہر نبی منتظر رہے، میرا نبی منتظر رہے۔ کمال اللہ دا نظام دیکھو، کل بھی ایک محمد دا انتظار سی، کمال ہے بھائی، کل بھی ایک محمد منتظر سی، آج بھی ایک محمد منتظر ہے۔ عیسیٰ تک میرے نبی نہیں آئے، ہر نبی انتظار کیتا ہے، انہوں دا انتظار ہی وعدہ وفائی ہے۔ اور یار منتظر آئے یا نہ آئے، انتظار ہی وعدہ وفائی ہے۔ اور مسلمانوں آئے نہ آئے، مادی کا انتظار نہ کر کے بے وفائی تو نہ کرو، وفا تے کرو، انتظار تے کرو۔ آ گئے ٹھیک ہے شکریہ، نہ آئے تو کوئی گل نہیں، انتظار تے کرنے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تے وہ کہنے لگے یا اللہ سارے نبی ٹر گئے نے، وہ وعدہ سارا کیتا سی تے میری واری بھی نہیں ہونا۔ اللہ فرمایا تیرے ہوندیاں آنے، تیرے ہوندیاں آنے۔ انہاں فرمایا جنہ میں تنگ آیا نا اس دنیا تو تسی بھی جان دو، انتظار گاہ سوکھی ہوئے تے بندہ سوکھا پیندا، بساں دے اڈے دی بھی انتظار گاہی ہوندی ہے، پرانے زمانے ٹانگیاں دی بھی انتظار گاہی ہوندی سی، لیکن ایئرپورٹ تے بھی انتظار گاہی ہوندی ہے، لیکن فرق تے ہے ایئرپورٹ دے وچ بھی ایک وکھری انتظار گاہ ہے، جڑا خاص ایک جگہ ہوندی ہے، پروٹوکول والے بندے اتنے جا کے بیندے نے، وہ خاص جگہ ہوندی ہے۔ یہ مطلب جنی انتظار گاہ اچھی ہوئے انتظار اچھا ہو جانا۔ اللہ فرمایا تو زمین تو اٹھ تے ایتھے بہ کے انتظار کر۔ حضرت عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے بٹھا دیتا، فرمایا ہر نبی قبر چ گیا تو نہیں جانا، ایتھے بہ جا انتظار کر۔ ربیع الاول آ گیا، سرکار آ گئے، میلاد ہو گیا، بڑے راضی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کسے دے دور چ نہیں آئے تے میرے دور چ آ گئے نے۔ فرماندے نے جاواں جی جا کے مدد بھی کراں، پہلا ایمان لے آواں پھر مدد کراں، پہلا ایمان دا اظہار کراں پھر مددگار بنا۔ اللہ فرمایا اجے انہاں اعلان نبوت کیتا نہیں، بندے مخالف ہوئے نہیں، مدد دی لوڑ پئی نہیں، تینوں سوڑ گا دی پئی بیٹھا رہو، جتھے 1000 سال اگے کڈے نہیں 40 سال اور کڈ۔ سبحان اللہ، 40 سال ہور گزر گئے تے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا، جویں حضور نے اعلان نبوت کیتا کافر کھل کے سامنے آ گئے، صادق تے امین آکھن والے ناراض ہو گئے، انہاں آکھیا تو ہمیں بتاں نوں پیڑا آکھ دتا ہے، تہاڈی ساڈی کھلی جنگ ہے۔ حضرت نے فرمایا میں بت نوں اس واسطے پیڑا آکھیا ہے کہ وہ اللہ تے تساں مقابلے تے رکھے ہے،
اللہ دا مقابلہ تے نہ کرو، معبود تے صرف ایک ہے۔ انہاں کہ پھر جنگ ہی ہوئی نا، اج تو لڑائی شڑائی دی گلاں ہون لگیاں نا، ادوں بالکل ہی 7 تیار بیٹھے سن کہ لو جی ہن کام بن گیا ہے۔ اینا انتظار کیتا ہے، جا کے پہلا اعلان کرنا ایمان دا تے پھر مدد کراں گا اس پیغمبر دی تے وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میرا اپنا جڑا طریقہ پڑھن دا وہ اے وے کہ حضرت عیسیٰ دے ویندیاں جڑا کام عیسیٰ نے کرنا سی نا وہ ابو طالب دے چھوٹے پتر نے کرنا۔ جڑے ویلے حضرت شکریہ قبلہ جڑے ویلے میرے مولا نے آکھیا نا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے ایمان دا اظہار کیتا ہے تے مددگار بن کے مدد دا اعلان کیتا ہے۔ یہ دوویں کام حضرت علی کر گئے، حضرت عیسیٰ پھر ویلے ہو گیا، انہوں نے کہا جی وہ جڑا کام میں کرنا سی وہ تے ہو گیا، پھر انتظار کر۔ Don't buy unnecessary upgrades. A well-maintained user directory removes security risks and frees up licenses. Users who have never logged on or who are no longer active can be notified, removed from groups, or deactivated. You make the rules, and let user deactivated do the work. تریٹ سال بعد پیغمبر دنیا تو ٹر گئے، حضرت عیسیٰ آجے بھی اتھے ہی کدی کدی پوچھتے تھے ہوں گے کہ یا اللہ میں قبر چ بھی نہیں گیا تے اتھے بھی نہیں جان دیتا، میں جاندا پہلا ایمان دا اظہار کردا پھر میں مدد کردا۔ مینوں انج لگیا جویں اللہ فرمایا ہوئے آرام نال بیٹھا رہو، تینوں کوئی محمد ہی چاہیے نا۔ سبحان اللہ، تینوں کوئی محمد ہی چاہیے نا۔ غسل کر آواں میں بھول گیا، میں بھی تے تہاڈا ورگا بشری ہاں نا۔ اجے بیٹھا ہی عیسیٰ انتظار ہے مہدی چ، رکھ قرآن تے ہاتھ تے مفتی ایک واری دس جدوں دوویں آن گے عیسیٰ اگے ہوے گا کہ مہدی اگے ہوے؟ ساری دنیا دے علماء متفق نے مہدی اگے ہوے گا، نبی نہ ہو کے، مہدی اگے ہوے گا رسول نہ ہو کے۔ حضرت مہدی نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ منازع نال گل مکڑی جے، نہ جھگڑیاں نال مکڑی جے، نہ ترلیاں نال مکڑی جے، چپ کر کے انتظار کرو۔ جدن مہدی اگے ہوئے عیسیٰ پیچھے ہوئے اودن سارے جان نو پتہ لگنا ہے جدے پتر دے اگے مریم دا پتر نہیں آوندا وہ ساڈے جیسے کیسا ہو اجے نہیں، یہ سرکار دے آن تے پتہ لگنا۔ ادو پہلا تقریراں کرو تے تقریراں سنو۔ شکریہ جی، شکریہ جی۔ ایک آیت کریمہ سنو جی، سورہ مبارکہ نساء ہے جی میرے سامنے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء دی آیت دا نمبر بھی میں عرض کر دینا، سورہ نساء دی آیت دا نمبر 113 جی۔ اللہ فرماندے نے میرے حبیب وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کی، اللہ نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ پھر فرماندے نے وَالْحِکْمَةَ، اور تجھ پہ حکمت کو نازل کیا۔ کتاب بھی تیرے اوپر اتاری گئی، دانائی بھی تیرے اوپر اتاری گئی۔ پھر اللہ فرماندہ ہے اے وہ آیت ہے جدے تحت آج دی گفتگو ہے، اللہ فرماندہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے آکھیا اللہ نے میں نے تجھے وہ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ مہربانی جناب بھائی، بہت شکریہ قبل۔ میں حیران ہوں پہ یہ آیت بندیاں نہیں پڑھی۔ اللہ فرمایا وَعَلَّمَكَ، سکھایا ہے تجھ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تجھے میں نے تعلیم دی ہے اس چیز کی جس کی تیرے پاس تعلیم نہیں تھی۔ یہ دا مطلب ہے سرکار نو تعلیم اللہ دیتی ہے، اللہ آپ سکھایا ہے، قرآن دے متعلق آپ سکھایا ہے۔ جنہ امی دا ترجمہ ہویا نا انپڑھ، امی دا انپڑھ، انہاں انپڑھی ترجمہ کیتا جڑا میرے کول قرآن ہے ایدے وچ بھی جی انپڑھی ہویا جی، او پھر مسلمانہ دا ترجمہ بھی سن لو۔ تو پھر میں بار بار دل نہیں کرتا، پر چلو سانو آندے نے کافر،
پڑھ میں اپنا بھی لینا اے میرے کو جڑا قرآن ہے آ کے پڑھ لو اے میرے کو تراویاں دے ویلے دا موجود جدو دادے نال تراویاں پڑھن جاندا سا مینوں دا حساب آ گیا میں یہی رکھیا ہے دوبارہ بھی منگوایا تے اے دے نال دی پریس چوں منگوایا ہے کیونکہ مینوں پتہ لگ گیا آیت بڑی چھتی ملا بڑی نہ دے چوں مینوں ایک حساب ہو گیا اے دیکھو جی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اے سورہ مبارکہ آراف ہے جی آیت دا نمبر 157 جی اللہ فرماتا ہے جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی نبی کی جو امی ہے وہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے آ کے پڑھ لو فوٹو کا بھیج دینا میں واٹس ایپ تے فرماتے نے اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے ان پڑھ بھی یہ بہت اعلیٰ سپیریئر کوالٹی دے مسلمان نے جنہیں یہ ترجمہ کیتا ہے ہن مسکینہ دا بھی ترجمہ سن ہن بندے آکھن گے ترجمہ وکھرا وکھرا ہے وہ میں دس رہا تو ایک انگریزی دا لفظ ہے یو دا معنی تم ویئر آر یو دا مطلب ہے آپ کہاں تھے یہ بھی ترجمہ دا ہو سکتا ہے یو او ہی رہنا ہے ترجمہ اسلامی ہو سکتا ہے تم کہاں تھے یو او ہی رہنا ہے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو کتے سے ترجمہ ترائے لفظ ایک یو دا ترجمہ تم بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتا ہے تو بھی ہو سکتا ویئر آر یو جدو میں ابے نو پوچھاں گا نا اپنے نو ویئر آر یو ادو یہ ترجمہ میرے ذہن چ ہوئے گا کہ آپ کہاں تھے تے جدو اپنے منڈے نو پوچھاں گا نا ویئر آر یو ادو میں نہیں آکھن لگا آپ کہاں تھے انہوں بگاڑنا ہے آپ کر کے ادو میں آکھنا تو کتے سے یہ دا مطلب ہے لفظ یو ایک کے ابے واسطے ترجمہ ہو رہے کیا بات ہے بھائی یار منڈے واسطے ترجمہ ہو رہے کیوں کیتا ہی آپ ترجمہ کیوں کیتا ہی تو ترجمہ تو اے دیتے پھیٹا ہوں دا آپ ابے تے پھیٹا ہوں دا حد موقع یہ یار جیڑا بندہ ویر آر یو دا ترجمہ کر دے ابے دے متعلق ابا تو کتھے سے او دے اعتراض نہ کرے جے جیڑا اپنے ابے دا ترجمہ ٹھیک نہیں کردا اور زہرا دے ابے دا ترجمہ ٹھیک وہ اپنے پیو دا حیا کرے گا تے زہرا دے بابے دا حیا مہربانی دا مطلب ترجمہ ایک اور مثال دینا سورہ توبہ دی 117 نمبر آیت او دے چلا فرماندا ہے فقط تاب اللہ علی النبی ترجمہ ایتھے ہوئے ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے قرآن تو میرے دو ہاتھ میرے گھر تفسیر پئی ہے وہ ایک مولوی ترجمہ کیتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو آیت ہوئی تابا دا ترجمہ مہربان ہو گیا تابا دا ترجمہ کیتا ہے ایک مولوی نے اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں کیڑا پسند ہے معاف کر دیا مہربان ہونا اور ہے معاف کرنا آیت ایک کی ترجمے دو نے میں عرض کر رہا آیت ایک کی ترجمے دو نے تو کہ کرنے والے دو نے تو انہوں صاحب پہ لگتا ہے کہ ایک تے ذہن چ نبی دا حیا ہے ایک تے ذہن چ نبی دا حیا نہیں تو انہوں کیوں نہیں پسند آیا اس مجمع سونے نوں کہ یار کیویں ہو سکتا ترجمہ کہ اللہ نے نبی کو معاف کر دیا میں آیت قرآن تے رکھ دینا تے ادھر تانوں سلام کرنا کہ تواڈے ذہن وچ گل موجود ہے معافی غلطی دی ہوندی ہے تے نبی غلطی نہیں کرتا یہی گل ہوئی نا تے جس بندے قبلہ ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو او دے ذہن کو کیڑا ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے نبی بھی غلطی وہ جڑا نبی دی غلطی دا قائل ہے زہرا دا حیا کیسے کرے گا کوئی بھی نہیں تو سنیا نبی فرمایا فاطمہ بزات منی میں کل ہوں فاطمہ جوز ہے وہ جو کل کا حیا نہیں کرتا وہ اجزا کا کیا حیا کرتا پہلا نبی دا عقیدہ بہتر کیتا جائے آل محمد دی واری بھی آ جائے نبی دے متعلق میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرماندا ہے ہم نے تجھے وہ سکھا دیا جس کا تجھے علم نہیں تھا ہن ساڈے مولوی دا ترجمہ سن لو امی دا ترجمہ پوری دنیا نے کیتا ہے وہ تھے جو ان پڑھ تھے ساڈے مولویاں سلامت رکھے اللہ انہاں ترجمہ کیتا ہے وہ فرماندے وہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور امی کا ترجمہ کیتا نے فرماندے نے جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی
سبحان اللہ، شکریہ قبلہ۔ جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر محمد کسی کو استاد کہہ دے تو مصدق نہیں بنتا۔ اور یار ہر نبی مصدق ہے، سکیل کٹ جاندہ ہے، سکیل کٹ جاندہ ہے۔ نبی دا کو استاد کون ہے؟ امی اسے نہیں کہتے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، امی اسے کہتے ہیں اللہ کے سوا جسے پڑھانے والا کوئی۔ اللہ فرماندہ میں تینوں سکھا دیتا، میں تینوں سکھا دیتا۔ ہن میں مصدق پڑھنا دو تین مصدق پڑھنا۔ مصدق دا معنی جدی تصدیق ہوئی، پہلا نبی جدی میرے پیغمبر تصدیق کی تھی تو نبی بنے ہیں، انہاں دا نا حضرت آدم علیہ السلام، انہاں دا میں علم پڑھنا۔ میں ایک ترتیب بنائی ہے نا، سرکار دی شان آکھیا نے، شان رسالت، شان رسالت سن دے جو، پر میں پہلا پچھلے نبیاں نے پڑھنا ہے، او دے اتے دلیل دینی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق اے آیت، اللہ فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو کل اسماء کا علم دے دی، کل اسماء کا علم دے دی۔ پتہ نہیں کتھے بندے پر سن دے جدی تصدیق کرنی ہونی ہے، جدی ہونی ہے وہ کل جاندہ ہے، جنہیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور یار جدی تصدیق ہونی ہے وہ کل اسماء دا علم رکھ دے۔ ہون سوچ مصطفیٰ کی نہ علم رکھ دے ہون، میرا خیال ہے آدم دی تینو حد ملے گی، مصطفیٰ دی تینو حد ہی نہیں ملے گی۔ اے شبیم احمد عثمانی تفسیر عثمانی پہ پڑھنا، لکھن والا عثمانی ہوئے، پڑھن والا حسینی ہوئے، تے سنن والے حیدری ہون، متنین اور کنوں آندے جی؟ سارے رنگ متنین دے وچ مہربانی، سارے رنگ کٹھے ہو گئے جی، لکھن والے عثمانی، پڑھن والا حسینی، تے سنن والے سارے حیدری، جعفری، صابری، چشتی۔ لو جی، وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آدم کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دی۔ مصدق پہ پڑھنا، بلا واسطہ کلام، میں تو کلام کرنا پہ تاں گل پہنچ دی۔ تسی جدوں کلام نہیں کر دے ادو ذاکر مک جاندے نے پہ بندے نو فرق ہی ہو، اور بولو اے بولو، جڑا نہ بولے پھر دھمکیاں دیندے، جڑا ایتھے نہ بولے گا اور قبر چ بھی گونگا ہو جائے۔ میں نا یقین کرو، میں چکوال دے علاقے چ پنڈ گیا پہلی باری، اتھے نا اہل سنت ہی سن زیادہ تے، ایک کارشیاں تے دو چار، باقی اہل سنت کافی آئے سن۔ اتھے کمال ایسی کہ جڑے سیداں تے 10 کار سن وہ بھی اہل سنت سن، سادات سن اہل سنت، آ کے بہ گیا میلاد سی۔ وہ پھر تمہیں پتہ ہے وہ اس طرح ہی سنتے نے، اپنے صاحب نے سنتے، زیادہ شور نہیں کرتے، رولا نہیں پا۔ ادھر انگلینڈ مجلس ہوئی ہے کتے ہو، ساؤنڈ والے نو پہنچو ذاکر رکھن، ودا بھائی ودا، اور ساؤنڈ والا گورا بیٹھا سی، انہوں آنے ودا ودا، انہوں کوئی نہ سمجھ آئے، انہوں جا کے بندے آکھیا ہوندہ ہے آواز بلند کر، وہ نوٹس نہ لیا، انہوں جا کے شاہ ہی کہنے لگے ساڑھے ذاکر آئے پاکستان چو، تو آندے نے آواز ذرا کھول، ہو سکے آواز ٹھیک ہے، تسی چپ کر کے سنو نا، تسی آپ بہتا روڑا پاندے کہ آواز کتوں ہے، ہو سکے ہوئے وہ گل پہ کردہ رہے آرام نہ سنو تو صحیح، ہو سکے وہ تھوڑی کردہ تسی بہتا روڑا پاندے، آواز کتوں ہونی۔ میں پھر اتھے آکھیا بس چکوال میں ایک بندہ آندہ ہے اور تہاڈی منت سٹیج سیکٹری سی اور تہاڈی منت پہ کرنا، تہاڈا ترلا پہ کرنا، اس مولوی نال بولو، اور میں کہا یار نہ کر بہ جا تھلے، کیوں منت کرنا ہے؟ وہ سامعین نے سننا آئے نے، پڑھنا میں آیا کہ وہ آئے نے، سامعین دا مطلب ہے بس سنن، لیکن تھوڑا بہتا تسی جدوں ساڈے نال مخاطب ہوندے ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ، ادھر نظرہ دل لگا رہندا ہے، پہ سانو چنگا پہ بندے سنتے ہیں۔ آ جڑے مولوی ذاکر نو مجلس سے داد نہ لبھی ہوئے، وہ گھر جا کے بیوی نال نہیں بول، وہ پئی پوچھ دیا تینوں کی ہے، تینوں کی ہوتا، کچھ بھی نہیں، آرام نہ بہ جا۔ پریشانی ہوندی ہے نا بندے نہ بولن، کئی تے پھر گالاں کڈن تے آ جاندے نے، کئی تے اتھے کر کے آ جاندے نے جدی ماں نیک ہوے گی وہ بولے گا،
ہوں دسو کیڑا نہ بولے بندے پھر بیچارے نعرے شارے لاندے جڑا اپنے پیو دا وہ بولنے کو پھر بندے بولے سبحان اللہ جی ماشاء. میرے عزیز دوستو میرا خیال ہے گل پہنچ جانا ہی کافی ہے. خدا دی قسم تواڈے چہرے دس دے ہوندے نے پہ گل میں ٹھیک پیا کرنا اور بندے دی تائید پہ کردا. اے قرآن شبیر احمد عثمانی فرماندے نے کہ حضرت آدم کے دل پر اللہ نے بلا واسطہ کلام ایتھوں گل ادھر سے بلا واسطہ کلام بھی نہیں کیتا. اللہ بولیا نہیں انہیں سنیا نہیں. اللہ بولیا نہیں آدم علیہ السلام سنیا نہیں. انہوں اندر نے کہ بلا واسطہ کلام بلا واسطہ کلام. مثلا بندہ ایتھے آکھے وہ کوئی سمجھے گا کھورے اٹھاندہ پیا کوئی سمجھے گا کھورے بلاندہ پیا نا. انہوں اندر بلا واسطہ کلام. وہ فرماندے شکریہ کہ بلا اللہ نے بلا واسطہ کلام حضرت آدم کے دل پر تمام اسماء کا علم القا کر دیا. القا کر دیا. یہ جدی تصدیق ہونی ہے وہ آدم ہے جنہیں کرنی ہے وہ میرا نبی ہے. ایمان نال مولوی دس یہ جدی تصدیق ہونی ہے سارا علم او دے دل تے اللہ سیدھا کل چھڑدا ہے. جنہیں تصدیق کرنی ہے انہوں جبریل کو پڑھن دی گاڑی لوڑ. جبریل آگے پڑھاندا سی تے نبی مگر پڑھ دے سن. جبریل ایک امر الہی ہے. جبریل ایک امین امر ہے. نزل بھی روح الامین والا قلبی کا ہم نے ایک امین امر کے ذریعے قرآن کو تیرے دل پہ نازل کر دیا. ہن میں شان نبوت دا جملہ پڑھن لگا. شان نبوت دا ہن پڑھن لگا جملہ. اللہ نے علم آدم علیہ السلام دے دل تے شکریہ القا کر دیتا. قیامت تک کوئی مولوی ثابت کرے کچی پکی دا بچوں خطیب میں ہی شیعہ جی باقی تے بڑیاں کلاساں دے کسے وڈے نہ چھیڑ بھئی تو میری گل دے قیامت تک جواب دے. ایک ٹوٹی پھوٹی کے تو روایت لیا کہ اللہ نے آدم دے دل تے اپنا علم اتارن تو پہلا کوئی فرشتہ کر لیا ہوئے دل تو گیا. کمال ہے بھائی کمال. بہت شکریہ کہ میں شان رسالت بندے سن گے. اور جدی تصدیق ہونی ہے جدو او دا دل توڑ دی لوڑ نہیں محمد آپریشن دی لوڑ کے میں پہ. شکریہ یار بہت مہربان. میرا خیال ہے دوجا نبی پڑھنا علی الولی اللہ مہربان. دوجا نبی پڑھنا جی. اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے کذالک یجتبیک ربک تجھے تیرا رب چن لے گا. ویعلمک من تاویل الاحادیث حضرت یوسف کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ہاسپٹل چلے جاؤ عزیز پٹی ہاسپٹل چلے جاؤ ویسے چلے جاؤ اللہ نہ کرے بیمار ہو کے جاؤ. اگلے دن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو گیا انہوں نے نواں ہسپتال بنایا تھا اندر ساڑھے واسطے دعا کرا جائے. میں کی کروں مطلب وہ بیچارے چپ کر گیا. میں کی آخ سارا شہر بیمار ہو جا. میں البتہ میں سوچ کے دعا کرنا پھر سوچ کے میں کی تھی. یقین کرو پہلی دعا ہے جنہوں سوچنا پہ. ڈاکٹر صاحب کی سن آپ سن ایم بی بی ایس سوجا بھی انہوں نے ڈاکٹر ہے بھرا بھی ڈاکٹر ہے پرجائی بھی ڈاکٹر انہوں نے سارے ہسپتال بنائے. تو فرمان لگے دعا کرا جا ساڈے. میں سوچ پہ گیا میں کہ ڈاکٹر صاحب کی دعا کر. وہ پھر میں سوچ کے کیتی میں کہ اللہ پاک تواڈے ہاتھ چ انی شفا دے تواڈے ہاتھ چ انی شفا دے کہ جننے ایتھے مریض ہون اللہ انہوں نے صحت یاب واپس دے. کہنے گیا آمین. ایسا کر کے دعا دا حساب ہوندا نا. اے ہسپتال تے جاؤ تے ہڈی دا شعبہ الگ ہے نیورو سرجن الگ ہے ہارٹ سپیشلسٹ الگ ہے ٹوت وکھرا ہے اکھ کن گلے دا وکھرا ہے. یہ وکھرے شعبے نے جنہاں نوں وکھرے شعبے دا ایک علم عطا ہویا نا انہاں نوں مصدق آندے نے. تواڈے ذہن چ کوئی لفظ رہ گیا ہوے میں پیارنا جنہوں ایک شعبے دا علم ملے انہوں مصدق آندے نے تے جنہوں ہر شعبے دا علم دے کے اللہ کہنا آکھ انا مدینہ تو لے انہوں مصدق آندے.
بہت شکریہ بندے نبی پاک نو پڑھیا لکھیا من جانا سی جے حدیث نہیں ہوندی نا انا مدینۃ العلم بس او یار حدیث نہیں ہوندی نا انا مدینۃ العلم تے بندے نبی نو پڑھ نہیں سی آکھنا او کیوں آکھنا سانے جڑا علم دا مدینہ ہوئے علم دا شہر ہوئے ہر شہر گجرات تو مل سکتی ہے گیل لالے ہو نہیں ہر شہر مل دی تے گیل لالے دی توہین بھی کوئی نہیں کیونکہ پینڈے ہو شہر ہے پنہ جو کئی شہر مل دیاں نے کئی نہیں مل دیاں شہرہ جو ساریاں شہر مل دیاں میرا محمد علم دا پینڈ نہیں کوئی لبے تے کوئی نہ لبے میرا نبی مدینۃ العلم ہے یعنی علم دا مکمل شہر ہے مکمل شہر ہے حدیث ہے نہیں کو ہوندی نا انا مدینۃ العلم انہاں سکولاں تے لکھی ہونی سی ہر سکول دے باہر لکھی ہونی سی انا مدینۃ العلم حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ایتھا تک ہوندی تے وارے چاہندی سی اینا جڑا نبی نو ان پڑھ کے چھڑیا نا اے بغض علی وچ نبی دی توہین بھی کر گئی کمال ہے مصیبت تے لوگاں نو اگلی بنی ہے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم والی انبابھا میں علم دا شہر ہاں تے باریاں راہ نہیں جے ہونا روشن دا نہ راہ نہیں جے لمکنا بوے راہ ہونا یہ پکی گل پہ بوے راہ رات نو گیٹ ہو ٹپ دے جتی ہاتھ چ پڑ کے جڑے بی بی کو چوری گئے ہوں نے وہ جڑے دس کے گئے میں اتھا چلا بوا کھڑکا ہوں نے میں بڑے بڑے پارے بندے رات نو جتی ہاتھ چ پڑ کے گیٹ ٹپ کے ہولی ہولی ٹر دے اندر جا نبی فرمایا میں علم دا شہر ہاں پھر لوکاں باریاں بھی بنائیاں نے لوکاں روشندان بھی بنائے نے لوکاں پرنالے بھی بنائے نے جنہیں مرضیہ بنانا ہے جڑے باقی صحابہ بچ نے اللہ دیا بندیاں کھڑکیاں آخلا انہوں نے روشندان آخ رہا ہے ایک پھس گیا تو پیڑا سارے صحابہ بھی روشندان تے کھڑکیاں ہو جانا آونا بوئے رہی ہے میں تنگا سبحان اللہ انا مدینۃ العلم والی انبابھا بندے جان دے سن یہ پیغمبر نو علم دا شہر من گئے پھر بلا فصل انو مننا پینا جڑا باب مدینۃ العلم شکریہ سبحان قبلہ ایک ایک نبی کو ایک ایک شعبے دا علم ہے حضرت یوسف کو خوابان دی تعبیر دا علم سی اور دس دے تے خواب کی آیا خواب کی آیا تے تعبیر دی کی ہے حضرت یوسف دس دے سن تے اللہ فرماندا ہے اس قالوا لا یوسف و اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبۃ سڑ گئے سکے پرا چاچے دے پتر نہیں مامے دے پتر نہیں پھپھی دے پتر نہیں سکے پرا پیو دے پتر سڑے جا یوسف کرو میں کہ اللہ کی ہویا فرمایا ہم نے اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا جنہوں ایک شعبے دا علم ملے او دے تو پرا سڑ جاندے نے تے جنہوں محمد باب مدینۃ العلم آکھے او دے تو سڑنے والا بندہ کوئی نہیں ہوئے صدقہ جانا جی صدقہ جانا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب دی تعبیر دا علم دیتا ایک شعبہ ہے ایک شعبہ ہے تجھے شعبہ پڑھ دیں اے قرآن اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نمل چیز ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر لوگوں مجھے اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا کسے نو خواب دی تعبیر دا علم دیتا کسے نبی نو جانوراں دیاں بولیاں دا علم دیتا آڑیاں پہنا بیٹھی ہیں نا جڑیاں دیاں نے کہاں پہ بولدا تیرے مامے ہونا چاچا بھی آ سکتا چاچے کے بم چل گیا تو ماموں ہی ہوندا انہاں نو کوئی سمجھ آئی ہے کہاں کی آندا یہ جڑیاں دیاں نا کہاں پہ آندا تیرے مامے ہونا ان اے بھی مینوں وہی مولوی جاب دیاں نے جڑیاں ترجمہ اپنے حساب نہ کر لے کہاں دا ترجمہ کر لے کہیں آکے تتر آندا سبحان تیری قدرت میں تو نہیں سمجھے کیا
ہو سکتا ہوں ہی ہو، لیکن اصلی جانوراں دیاں بولیاں تو حضرت سلیمان واقف سن. انہوں نے پتہ لگ جاندہ سی کی آندی ہے، چڑی کی آندی ہے، کان کی آندہ ہے، بلی کی آندی، سب دا پتہ لگ جاندہ سی. اور آپ انہوں نے گلہ کر دے سن تو جانور انہوں نے گلہ کر دے. اللہ فرماتا منطق الطیری، ہم نے اس کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا تھا. یہ حضرت سلیمان کو علم ہے. سلیمان نو پتہ لگ جاندہ ہے بکری کی پہ آندی ہے، جہاں تصدیق کردہ انہوں نے پتہ ہرنی کی پہ. سبحان اللہ یار، وہ مصدق ہے، میرا نبی مصدق ہے. واقعہ بھی سنا دینا. پرندے بیٹھے سن، بچوں خود غائب ہو گیا. اے قرآن ہے جی. اللہ فرماندہ ہے مالیا لا ارل ہد، جدو حضرت سلیمان نے نظر کی تھی تو ہد نظر نہ آیا. تو سی اندازہ لاؤ کتھے نبی دی نظر ہوندی. سبحان اللہ، کتھے نبی دی نظر ہوندی. وہ فرماندے نے ارل ہد، میں دیکھتا ہوں ہد کہاں ہے. ام کان من الغائبین، کیا وہ غائبوں میں سے ہو گیا؟ وہ کتنے غائب ہو گیا. تسی ٹیچر رہے ہو جی ماسا، یہ جدو اسی پوچھتے سا نا اور محمد منشا کتنے ہوئے تو محمد منشا تو یارہ کدی نہیں سی آکھیا جی کتے پانی پینے گیا ہوئے گا جی نا. وہاں سر جی اگے منشا پوچھ کے جاندہ ہوں. یعنی انہوں پھانڈ پوانے واسطے ماسٹر نو گسا چڑھانا بھئی آؤں دے منشا نو ٹال ہے. سر جی وہ اگے بھی جانتا ہے، وہ چنگا کہہ کو پوچھتا یعنی ہے چک دیں. وہ جب دنیا چڑیاں کہاں سن وہ کیا کھڑا. حضرت سلیمان نے آکھا ایسا کتے ہد سی. وہ نہ آکھے جاکے کدی پوچھ کے گیا وہ بڑا ودے آج نا جنی ہوتی چونج ہیٹھانوں میں وہ نہیں ہوتا کگلی ہوتی. وہ کسے نو کی سمجھتا. اے قرآن فرماندن لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ، اگر انہیں آ کے نہ دسیا کوئی مقبول وجہ نہ دسی ذبح کر دیاں گا یا سخت عذاب عذابا شدیدا، سخت عذاب کراں گا. تسی حیران ہو سخت عذاب ایڈا کو پرندہ ہے اور کتے اگے پیچھے ہو گیا. جدو میں آیت پڑھی نا پہلی باری ادو میں تھوڑا جا سوچ چ پی گیا قبلہ. میں سوچیا یا اللہ ایڈا پرندہ ہے وہ سلطان نبی ہے تختوں دا چوک جن پھر دینے ایڈے بڑے بندے نو ایڈے چھوٹے تے دیڑی چھتی گسا ہی نہیں چڑھتا. اب بچے بیٹھے نے نام ہی سنن گے آپس بھی گلا کرن گے تو چھوٹے بچے نے انہاں دے میں ہتھی پی جا. لوگ آکھن گے وہ تو بال نے تو بال ہے. میں حیران ہاں نبی ہے سلیمان دا تخت جن چک دینے بادشاہی ویکھو. میں جی ایک تفسیر چ پڑھیا ہے حضرت سلیمان دے متعلق یقین کرو کہ 4000 کرسی حضرت سلیمان دے تخت دے اوتے رکھی ہوندی سی. 4000 10.5 میل لمبا تخت سی. تخت ہی ہوئے گا بھی 10.5 میل چاندی تے یاقوت تے لگا سی. 1000 میں لکھ کے رکھیا ہے گھوڑا اودے اتے کھلوتا ہوندا سی ایک وقت. اج میں بیڑے نہیں ہوندے بحری بیڑے اتنا لمبا چوڑا سڑ انہوں چک کے تے لے جاندے سن. ایک کلا نبی ہے نبیوں چوں جس ساری زندگی بغیر پٹرول تو بائی ایئر سفر کی. نہ میری گل غلط کر کے دسو. بائی ایئر دا مطلب ہے ہوا سفر کرنا تے ساری زندگی سفر ہوا چ کیتا نے تے بغیر پٹرول تو کیتا نے. آج جننے بندے پٹرول تو تنگ آئے نے نبی تو اڈے جیسے ہوندے نبی تے پٹرول تو بغیر بائی ایئر سفر کر دیں. وہ پھر ایڈا بڑا بندہ تے ایڈا سلطان تے گسا کتے تے چڑھ گیا. اور پرندے تے ہد ہوتے میں تینوں ذبح کر دیاں گا جایا تے یا سخت عذاب کراں گا. اور میں بڑا سوچیا جی کہ اللہ ایڈا بڑا بندہ ایڈے چھوٹے پرندے تے گسا کیویں چڑھ گیا. اللہ فرمایا گل چھوٹے پرندے دی نہیں گالوں دی نبوت دی نہیں. جنہوں نبی کی طرح کھلا رہا ہوئے نا انہوں بغیر اجازت تو جانا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. کھلا رہا نبی نے ہوئے کھلا رہا نبی نے ہوئے تو آپ ہی ٹر جائے آپ ہی نبی نو پوچھن تو بغیر. خدا علاج ہے یہ یا کتر چھڑیا جائے تو یا سخت عذاب کیتا جائے. وہ
پھر حضرت سلیمان نے آخیا واپس آئے گا یہ دو کام ہون گے جی اس سبب نہ دسیا وجہ نہ دسیا وہ آ گیا انشاءاللہ حالانکہ حضرت سلیمان نو پتا سی آ گیا وہ کونوں پرندے چیچی کرنے لگ پائے آؤ جی آؤ جی وہ بگڑیا آ گیا جی حضرت سلیمان نے پرت کے ویکھیا نا جی تو ہدہد کہنے لگا جی اپنی زبان میری پوری گل سن لیا جی انہاں دیاں چولاں تے نہ جائے پوری میری گل سن ہو سکتا ہے میرا شریکہ برادری ہے یہ پیڑیاں گلاں کردا ہے پتہ نہ بس میری گل پوری سن لے پیغمبر آکھیا میں آ دینا تو گل کر گیا کتے سا اس آکھیا جتھوں میں آیا نا پہلا تو میں تھکیواں لانا سی لیکن میں ہن سیدھی گل کرنا کیونکہ میرے خلاف گلاں بڑیاں ہوئیاں 6 مہینے دن رات گھوڑا بھجدا رہنا 6 مہینے اینی دور تخت سبا ملک حکومت کر دی ہے پہ بی بی نیک بڑی ہے نیک بڑی اگلی گل میں تانوں دساں اگ دی پوجا کردے نے سورج نو پوجدے نے کدی اگ نو پوجدے نے اللہ تو انہوں پتہ کوئی نہیں توحید پرست نہیں اگر وہ تسی پیغام بھیجو تے وہ لا الہ الا اللہ تے آ جان اللہ دی وحدانیت قائل ہو جان اللہ نو ایک من جان اسلام وچ داخل ہو جان انہاں تک دین پہنچ جائے وہ غیر معبود نو چھڈ کے ایک معبود دی عبادت کرن لگ پین تو بی بی مسلمان ہو جائے تے ہے تواڈے والی سبحان اللہ اور کسے کام کوئی گیا ہوگے تے آگے دسنا تے چاہیے نا ہو سکے بی بی ہو جائے مسلمان ملک ہے تواڈی کنیزی چ آ جائے گی نا ایک تو دی رعایا مسلمان ہو جائے گی یعنی دین بھی پھیلے گا اللہ دی توحید دا اعلان بھی ہو جائے گا حضرت سلیمان نو جو غصہ چڑھ گیا باقی چی کرنا رہے تھے فرمایا کوئی چون چا نہ کرے تے تبلیغ تے گئے بھئی اللہ دی توحید واسطے پریشان ہو سبحان اللہ حضرت سلیمان نے فرمایا اے قرآن ہے جی میں پیغمبر دی شان اپنے دی پڑھنا چاہنا اذهب سورہ مبارکہ نمل 28 نمبر آیت اذهب بکتابی ھذا حضرت سلیمان نے فرمایا یہ خط میرا لے جا یہ میرا لکھا ہوا لے جا یہ میرا لکھا ہوا لے جا بھائی کیا بات ہے تہاڈی میرا موضوع سننا رہے ہو میرا لکھا ہوا خط لے جا مولوی جی وہ بندہ تے دسو جدے کول سلیمان خط لکھاندا سی جے سلیمان خط لکھیا ہے تے بھیجیا ہے او چونج تے دتا رکا او لے کے ٹر گیا انہیں جا کے اودے بستر تے سٹ دیتا اودی اکھ کھلی اس رکا ویکھیا اے قرآن قالت یا ایھا الملو انہیں سارے سردار کٹھے کر لے وزراء کٹھے کر لے انہوں نے بٹھا کے کہنے لگی انی الکیا الیہ کتاب کریم ایک بڑا عزت والا خط آیا سبحان اللہ ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے اور انہو من سلیمان یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اچھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ہر سورت تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ توبہ تو پہلا کوئی نہیں تے او کسر اللہ ایتھے کڈی سبحان اللہ پوریاں اللہ نے کر چھڑیاں نے بسم اللہ اور سورہ نمل تے پہلی بسم اللہ وکھری ہے تے جڑی خط وچ لکھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکھری ہے میرا دل کردا ہے انہاں بندے نوں کچھ بھی نہ آکھاں میرا خیال انہاں نوں اپنا کام کرن دیاں صرف اینا آکھاں کوئی ایتھوں ہی کوئی نہیں رکھ مولوی تے قرآن تے ہاتھ اے جڑی خط بھی پڑھدی سی اے بھی لکھنا پڑھنا جاندی سی کمال ہے یار جس خط لکھیا ہے وہ بھی لکھنا پڑھنا جاندا ہے تے جڑی کو بی بی پڑھدی ہے وہ بھی لکھنا پڑھنا جانتی ہے جنہیں خط لکھے ہے وہ سلیمان ہے اور جب مصدق پڑھ لکھ سکتا ہے مصدق تینوں کی آنکھیں میری تے گل مصدق تے انہیں چونج خط پایا تے اڑ گیا وہ آنج اڑ کے گیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا انہیں سنا دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں میں نہیں اڑی کیا فرماتے ہیں یا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت ہی اٹھا کے لے آئے مسلمان ہونے سے پہلے ہاں ایتھے ہی کر لیں گے مسلمان بھائی کیا بات ہے تھوڑی بھائی بڑی باریکی نال پہ چھوڑ دے فرمایا بعرشھا اس کا تخت مجھے چاہیے قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کے آئیں ایتھے تخت لے آؤ کر لوں گا میں مسلمان
قال عفریت من الجن، جن بولیا وڈا ہو سکیا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اجے تسی اپنا دربار بھی برخاست نہیں کرو گے تو میں لے کے آواں جی۔ اور فرماندا ہے وانی علیہ لقوی امین، میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ وہ مستور ہے، مستور ہی آ جائے گی، پردے میں ہے پردے میں آ جائے گی۔ جیڑا منہ تے کپڑا لے کے لمی پئی ہے، میں ہوا چ لے کے اڈاں گا تو منہ تو کپڑا بھی نہیں ہٹے گا۔ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، جی میں چکاں گا اویں لیا کے تیرے سامنے رکھ دیاں گا، مضبوط ایڈاں کہ 6 مہینے کوڑے دا سفر ہے، میں پچھلے ٹائم لیا کے تیرے سامنے رکھ دیاں گا۔ اجے اس گل کیتی ہے کہ میں حضرت سلیمان فرماندے نے بھائی کوئی ایڈو چھیتی بھی لے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر محفل میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، انا آتی کا بہی، میں لے کے آواں گا۔ کدوں؟ قبلہ، اے تو پہلا، اے دے تو بھی پہلا۔ میں او کہ میں کنی دیر جی فرما دینا دیر جی ان یرتد علیکہ طرفک، اپنے لو ویکھو ویکھو۔ سلیمان نو کہنے لگا اپنے لو تو ویکھو۔ حضرت سلیمان نے آج ویکھے، انہیں کہا ادھر ویکھو، انہیں آج ویکھیا، ہو سکیا آج۔ ایدہ نا آصف بن برخی ہے، اے حضرت سلیمان دا وسیع ہے، اے حضرت سلیمان دا پریمہ بھی ہے، حضرت سلیمان دا دماد بھی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، ایدہ تصدیق کرنی ہے میرے نبی نے، ایدی ہونی ہے۔ اوہ مصدق دا نائب ایسا ہوندہ ہے، سوچ مصدق دا نائب کیسا ہوندہ ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ گیا نہیں کدھرے، اور زمین نو یات پال کھیچ کے تخت ایتھے کر لیا۔ اے حضرت محمد باقر علیہ السلام میں گل پہ سناندے سن تے تفسیر اس آیت دی پہ کردے سن۔ ایک اردو دا محاورہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک اردو دا محاورہ ہے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں پنجابی چاندے نے میں اتھے گل کی تھی پھر منہ اڈے دے اڈے ہی رہ گئے۔ پنجابی زبان ہی ایسی ہے ٹھنڈ پا چھڑ دی، منہ اڈے دے اڈے۔ کئی بندے ایسے نے انہوں نے بندہ آکے نا فلانا کلو بندہ 2 کلو جلیبیاں کھا جاندہ ہے، منہ اڈے دا اڈا رہے۔ جدو میرے 5ویں امام آکھا نا اکھ چمکن تو پہنا اس تخت لے آندہ، ایک بندہ ایتھے بیٹھا دا منہ اڈے دا ہے۔ امام فرمانے کیا وہ تو کل کی سی؟ فرمایا علم۔ کنا کوئی علم؟ فرمایا تو کوئی اسم اعظم سی۔ وہ آندہ وہ دے کوئی اسم اعظم سی۔ امام فرمانے اسے نہ سوچ مجھے دیکھ۔ سنو میرے لئے دیکھو جناب، سرکار مصطفیٰ دا نا اسم مبارک محمد ہے، محمد تو بعد پہلا محمد۔ بہت شکریہ جی۔ اے 5ویں امام سارے دا اسم گرامی محمد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نو سرکار دو عالم نے آکھیا سی جابر تو اینی لمبی عمر پائیں گا، میرے بیٹے حسین دے بیٹے دا ایک بیٹا ہوئے گا، او دا زمانہ تو ویکھیں گا، جدوں دنیا تے آ جانا او دا نام میرا نام ہوئے گا، میرا ہم نام ہوئے گا۔ جدوں سجاد دا پتر دنیا تے آوے نا اونوں آکھی تینوں او محمد سلام آندس۔ سار اٹھاؤ جی، فرما دیں تو اسے نہ سوچ مجھے دیکھ، میں محمد کا کیا بات ہے 5واں نائب ہوں اور محمد ہوں۔ کہنے لگا اس کے پاس کیا تھا؟ فرمایا 73 اسم اعظم ہیں، ایک کو وہ جانتا تھا باقی کو ہم جانتے۔ یہ نظریہ اتھوں ہی آیا جی، یہ نوے مفتی نہیں، یہ نظریہ اتھوں ہے۔ ہو سکے حضور کچھ لوگ آپ کے جد امجد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہتے ہیں، اساں اپنا مذہب دسنا ہے، انہاں اپنا دسے ہے، انہاں پتہ نہیں ان پڑھ کتھوں لے ہے۔ اساں اہل بیت کو مذہب لے ہے، اہل بیت جو محمد باقر فرما دیں میری جد محمد 73 علوم کو لکھ بھی سکتے تھے پڑھ بھی سکتے۔ سانو کسے نے کی غرض ہوئے گا کسے دے ہاں پڑھ، ساڑھے ہاں پیغمبر لکھ دے بھی نہیں پڑھ دے بھی نہیں۔ صرف ایک افسوس ہے ضرور میرے ایک بندے نے موٹر سائیکل دی جانچ ہی نہ ہوئے، وہ نال ایک منڈا لے جاندہ، وہ آندہ یہ اتھا موٹر سائیکل میں مانگنا تو میں نے اتھوں نا کام جانا، وہ جا کے آندہ بھائی جی موٹر سائیکل چاہی دی، وہ جڑے دین والے ہوندے انہوں نے پتا ہوندہ پہ منڈے نو جا تے کدی کدی ہاتھ چھڈ کے بھی چلاندہ، کاریگر ہے نا،
ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਹਿਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਗਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਫੜੋ ਨਾ ਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਲਓ ਲਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਮ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਆਂਦੇ ਲਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ यारा दे छोड़ दे, ये मतलब है लोगों को पता था, ये भी पता था कि लिखना जानते हैं और ये भी पता था क्या लिखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जिन्हें पैगंबर दे मुतलक जिदियां गल्लां कीतियां ने, वो पैगंबर दियां धीयां दा हया केड़े वेले करना। कि बिलाश से सैयद बैठे ने, असी सईदां दे बूहे दे बाहर खलो के आने हां, पर्दा करो जी असां अंदर आउणा। बैठक दा बूहा खुले अंदर पर्दा होवे ते असी अंदर दाखिल होने हां कि सैयदजादियां ने अंदर बाहर खलो रही ने। हया किदा? पहला शहरां दा हया है ते धीयां दा हया है। साडा एक अहले सुन्नत टीचर सी जी, मैट्रिक च मैं उदों पढ़दा सा, और सईदां नूं सोटी नहीं सी मारदा। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੈयद ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਬਚਾਓ, ਹਵਾ आई है, बचे हो बचे हो, मलो जरा मलो मलो। हवा है या मगर कोई? अच्छा उतो टेक निकली, चलो चलो फड़ लो 10-5 मिनट तो मैं 2-4 जुमले कर। अब अल्लाह खैर की, अल्लाह खैर की, अल्लाह खैर की। 2 जुमले सिर्फ जी, घंटा पूरा हो गया जी मैंने पढ़ दिया, दलाइल च ज्यादा देर लग गई है। मेरे अजीजों, वो जानता सी कि मैं सोटी नहीं मारनी। ये सैयद ने, हालांकि सैयद उन्होंने बाप आके आंदे सन सर जी तुसी इन्हां ना पुत्राओगे ते साडे अनपढ़ रह जाणगे, डरनगे ही ना। वो आंदा जी मेरे बस की गल नहीं, सुन सी राजपूत सी। उस आख्या मैं मजबूर हाँ कि जदों मैं सोटी लैके इन्हां दे सामने आउणा ना, मैनू हज़रत सज्जाद याद हो। मेरे अजीज दोस्तों, एक खानदान बड़ा अजीम सी। गलियां ते बाजारां च रोल छड़िया इस खानदान, गलियां ते बाजारां च। इज्जत किन्ने करनी सी? अफसोस अजीजों, ए टीचर बैठे ने, मैं टीचर रहा, टीचरां दी वडेरियां हुण तक को बच्चे इज्जत करते ने, भावें वो DPO लग जान, वो DC भी लग जान। प्राइमरी स्कूल ते पढ़िया मैं, वड्डे वड्डे बंदे वेखे ने ज़ईफ आदमियां नूं अंदर बिठांदे, वड्डियां दफ्तरां च मैं बैठे वेखे ने, DPO ऑफिस। मैं कहा सर जी ये कौन जी? उन्हें आख्या मेरे उस्ताद जी। नवा मुंडा DPO आके लगा, उनके सारे मुकाबले का इम्तिहान दे के कहने लगा मेरे उस्ताद मुकरम ने सब तो पहला मैं इन्होंने सद्या अपने दफ्तर, जिन्हों को पढ़िया होवे उन्हां दियां धीआं नूं मारी दे। ज़हरा दियां धीआं औखियां हो के उस गली च गुजरियां जिथे बीबी ने कुरान पढ़ाया सी ना, उत्थे बीबी ने आज वेख के आख्या तू ते ना मार, तू भी मेरे को पढ़ती रही। मेरे अजीजों, या किसी नूं पता नहीं सी, या इन्हां दसिया नहीं सी, या पता नहीं सी, या दसिया नहीं सी। जिदन कैदा रिहा होईयां ना किबला, एक जुमला पढ़ दें, उदन बीबी पाक ने फरमाया यजीद शरायत मंद है। फरमाया अम्मा इन्हें रौला पाया सी खारजी दियां भैणां ने, कदी आंदा सी बागी दे रिश्तेदार ने, हुण जंगलां च भी पता लग गया कि वो रसूल दियां धीआं ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਚ ਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ज़हरा दी धी ने फरमाया जिन्ना मसीतां च ऐलान होया सी ना,
اینے بجے انہیں اتھوں گزرنا ہے، اینے بجے انہیں اتھوں گزرنا ہے، انہیں مسجداں چ اعلان ہوئے باغی دیا نہیں رسول دیا تیاں واپس جان۔ میرے عزیزو پھر اعلان ہو گیا، پھر لوگ آئے، اعلان ہو گیا تو لوگ آئے۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے بی بی آکا سوار ہو جا، پتر میں سوار کرا، بہ جا میرا بچہ، بہ جا اونٹ تے بہ جا۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں اماں تے ایک مہاری تے ہونا چاہیے نا۔ بی بی فرمایا میں شام چو ایک بندہ ویکھ لیا، انہوں میں لے جاؤں گی نال، تو بہ جا۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں اماں یہ وچ نبی دیاں نوحاں نے، اس قافلے وچ نبی دیاں نوحاں تے نبی دیاں نواسیاں، یہ وچ بیگانہ شام دا بندہ توڑ نال جائے گا۔ تسی میں تیاں پہننا، تسی تیاں پہننا سفر کر دے ہو نا، ساڑھے دوست بھی ہاتھ نہیں دیندے۔ وہ آندہ میں بہ جانا سی جب کلا ہوندہ تھے، آج جو گھر والے نال سن تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب آت رہا میں اس بندے دی تقوی تو حیران ہوں کہ جس قافلے چ رسول دی نواسی موجود ہے، جس قافلے وچ مولا علی دیاں نوحاں موجود نے، یہ توڑ توڑ نال ہی آیا، یارہ کربل بھی نال آیا، پھر مدینے بھی نال آیا۔ جیڑا بندہ اہل سنت مجلس بوے کیپ پائی ہوئے، ٹوپی پائی ہوئے، پگ بدھی ہو، زندگی چونوں کوئی گل نہیں کرنی، چپ رہنا۔ میں تم دس میں اس اہل سنت نو ہی عزادار امام حسین سمجھنا جیڑا محرم دا چند چڑھن تو پہلا 8 دن بہ کے اپنے گھر برادری نو آندا ہے یا شادی محرم تو پہلا کر لو یا پھر محرم تو بعد ہوئے گی، یہ وچ اساں کوئی تقریب نہیں کرنی۔ میں اودی عزت کردا جے، انہیں رسول دا بڑے دا حیا کیتا، زہرا دی تھی انہوں ایڈا حیا ایدہ کیتا ہے۔ بی بی فرمایا سجاد 3 باری میرے کو لنگیا ہے، ماڑا بندہ سی، یزید دے دربار دا سرکاری ملازم سی، پانی پہ چھڑکدا سی، 3 باری لنگیا تے ادھی ادھی گل کر کے جاندا سی، پہلی باری لنگیا تے تھلے منہ کر کے آندا سی ایتھے کیوں آئے ہو، دوجی باری لنگیا تے آندا سی تیری اماں دا جنازہ رات نو اٹھیا سی، تریجی باری گزریا تے میں نو آہ کے گیا ہے شہادت تو اڈا ورثہ ہے، شہادت تو اڈا ورثہ ہے، شہادت تو اڈی کرامت ہے، شہید ہونا تو اڈے واسطے کوئی بڑی بات نہیں، نہ تیرا پیو موت تو ڈر دے سی، نہ تیرے پرات نہ بی بی تو ڈرنی ہے، جتے آگ لگی سی اتھے مر جانا سی، تیرا قدم اینا بدماشاں دیا بازارہ چلا۔ بی بی اس بندے نو مہار پھڑا کے مدینے آندا ہے، 3 دن کم از کم مہمان نوازی ہوندی سی، زیادہ دن تو نہیں رہا ہونا، میرا خیال 3 دن یا کچھ دن رہا۔ حضرت سجاد نو کہنے لگا پھپھی جان نو آکھو کہ میں واپس تیاں کول ٹر جا۔ ہائے ہائے جدوں ایسا کہنا میں تیاں چھاڑ آیا چھوٹیاں پیچھے، تے جے آکھو تو میں تیاں کول ٹر جا، آواز آ رہی ہے جی چلو تیاں کول ٹر جا۔ اس ویلے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے سغرا دے سر تے ہاتھ رکھے، بس آخری جملہ ہاتھ رکھ کے نا سغرا دے سر تے، چلو 1 منٹ رکو جی میں گل اگر کر لاں تے جناب سغرا دے سر تے ہاتھ رکھ کے بی بی ایک جملہ کی فرماندے نے سجاد ٹھیک ہو آندا ہے، چھوٹیاں تیاں پچھے ہونا تو پیوان چھیتی آ جائے، تیاں کار چھاڑ کے آباد رہو، تیاں کار چھاڑ کے جڑا جاننا اگر ممکن ہو سکے تو باپ نو جلدی کار آ جانا چاہیے، بس انہوں آخ ذرا رک جا میرے گھروں واپس پہ جانا، تیاں کول خالی آتے نہیں نہ چاہیے۔ تے بی بی فرمایا ملازم تو اتھے میں تیری تنہا کٹدا ہے کہ دیندا ہے، تیرے نال یزید کی سلوک کردا ہے، لیکن اگر رک جائیں تے میں انہوں وداع کرنا چاہنا۔ حضرت سجاد واپس آ کے فرماندے نے میری پھپھی اجازت دے دیتی ہے لیکن کوئی تانوں تحفے دینا چاہنا، رو پیا کہنے لگا صرف زہرا دی تھی نو آکھو میں نو دعا دے، میں توڑے کو دعا لینا چاہنا اور راضی ہو گیا، میرے تے جنت بھی واجب ہو جائے گی، تے اے تحفے تحائف نہ دیو، ضرورت نہیں۔ حضرت سجاد فرمایا نہیں میری پھپھی دا حکم، اچھا جی اندروں گٹھڑی لے کے آنے آخری گل آنج کر کے گٹھڑی کر کے حضرت سجاد نے فرمایا پھپھی میری پہ فرماندے نے کہ میں تیرے واسطے تے تیریاں تیاں واسطے دعا گو کدی نہ ہائے کرو کسے گاؤں میں۔ اگلا جملہ ذرا ڈاڈا جی وہ میں پہلا تاں رو پیا کہ میرے ذہن چ پہلا آیا، بی بی فرمایا انہوں آکھ جو کچھ ہو سکتا سی نا ایس ویلے ظاہری طور تے او میں تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے، کدی میں وسدی ہوندی نہیں، بوا عباس دا کھلا ہوندا، بوا حسن دا کھلا ہوندا، بوا حسین دا جندرے بچ گئے نہیں میرے امیراں دے گھراں نوں،
جو ہے لے جا کہنے لگا گٹھڑی کھولو جنہیں بڑے حضرت سجاد گٹھڑی کھولی ہے رون ہی لگ پیا تو پٹا نہیں لگ پیا جہاں ویکھیا آنج گٹھڑی کھولی ہے کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان چوڑیاں کسے دا گلو بند سی کسے دے دور سان کسے دے پیران دیا چاندی دیا پاسے پاسان ساری گٹھڑی دے ہوتے دو دور پہ سان جنہاں نو تھوڑا تھوڑا خون جے لگا سی دو قدم پیچھے ہٹ کے آندہ ہے سکینہ دے دور میریاں تیاں پا لین گیا زہرہ دیاں تیاں دے زیور میریاں تیاں پان گی میں عزت نہ واپس کرنا بطول دی تینوں آنکھوں میں نو کو تبرک دے دے اج میں کربلا جاؤ تو لوگ کمبل لائے کے تو نہیں ہوں تبرک ہی لائے کے ہوں دے اے عزاداری دے سامان واسطے بی بی نے قبلہ ایک رومال دیتا جڑی میں روایت پڑھی فرمایا انہوں آخ عزاداری واسطے رومال کافی ہے حضرت امام سلطان العابدین لائے کے آئے تو فرماتے ہیں میری پھوپھی تینوں تحفہ دے کہنے لگا جی کی ہے فرمایا رومال ہے سنبھال کے رکھیں حشر والے دن ایک گواہ دے طور تے پیش ہو اے صرف تینوں تحفہ دیتا ہے اگلا جملہ بڑا عجیب ہے میرے امام فرماتے نے دادی دے ہاتھاں تے دو رومال سن ایک کساں ہور دی پیشانی تے بن چھڑیا سی دوجا تو لے جا کہنے لگا ایک باری کدی کھولو نا آخری جملہ جی حضرت سجاد نے کہ میرا رومال کھولیا تے پھٹیا رومال سی پھٹیا ترے سراغ سنو دے وچ تے تھوڑا جا خون لگا سی کہنے لگا جی میں گٹری کھول کے دسیا جی زیور نے توڑیاں پھپھیاں دے اے بھی دا چھڑے رومال کیسے حضرت سجاد دے خون دے آنسو ایتھے آئے فرماندے نے سنبھال کے رکھی اے اور رومال ہے جنہا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے علی اصغر دے گلے تے پہتا سی تینو 3 سوراخ دس دے رہن گے گلا چھوٹا سی تیر وڈا سی وما علینا الا البلاغ لنگر